السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور اسے اپنی وفات کے بعد اس بات کا ڈر ہو کہ میری بیٹیوں پہ ظلم ہوگا اور ان کا جو واجب حق ہے وہ بھی وراثت میں ادا نہیں کیا جائے گا، تو کیا وہ اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر سکتا ہے یا نہیں؟ صحیح اور درست بات تو یہ ہے کہ قانون وراثت کے لیے 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کی وراثت تقسیم ہونا ہو وہ اس دنیا سے چلا جائے۔ دوسرے نمبر پہ جس کو ملنی ہو وہ زندہ ہو، اس کی موت پورے محقق طور پہ ثابت ہو اور اس کی زندگی پورے طور پہ ثابت ہو بغیر کسی شک شبہ کے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وراثت کیوں منتقل ہو رہی ہے، سبب کیا ہے، وہ سبب کا پایا جانا، اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے وراثت منع ہو جاتی ہے۔ مانع وراثت ان کو کہتے ہیں، قتل ہے، غلامی ہے، دین کا مختلف ہونا، تو اس صورت میں وراثت نہیں ملتی۔ لیکن اگر اس طرح کی کیفیات ہیں جو سوال میں بیان ہوئی ہیں اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے، تو پھر وہ شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان برابر تقسیم کر سکتا ہے۔ اس کو وراثت نہیں کہیں گے، اس کو ہبہ، تحفہ، ہدیہ وغیرہ سے تعبیر کیا جائے گا۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے درمیان عدل کرے، یہ نہ کرے کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آ کے آپ کو کہا تھا کہ میں نے ایک غلام اپنے بیٹے کو دیا ہے تو آپ گواہ بن جائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ساری اولاد کو غلام دیے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے تم ظلم پہ گواہ بناتے ہو؟ اپنی اولادوں کے درمیان عدل کرو۔ لہذا وہ اپنی زندگی میں، جیسا کہ سوال میں ہے کہ 3-4 بیٹیاں ہی ہیں، تو وہ سب میں برابر تقسیم کر دیں۔ یا پھر یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو ذمہ دار بنا کے جائیں جو اس طرح کے انصاف کرنے والا ہو اور کوئی ظلم نہ ہو، لیکن اگر اسے ڈر پھر بھی باقی ہے تو وہ اپنی زندگی میں بطور ہدیہ اور تحفہ کے تقسیم کر سکتا ہے۔ زندگی میں جو تقسیم ہو اسے وراثت نہیں کہتے، اگرچہ بعض علماء کا ویسے موقف ہے بھی کہ ایسا شخص جس کو حتمی ڈر ہے وہ اپنی زندگی میں بھی بطور وراثت کے تقسیم کر سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔